ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کی یہ عظیم الشان تقریب تذکرہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون، برادر عزیز عالم دین جناب قاری شابر صاحب، جناب قاری حق نواز، محترم مقام جناب قاری محمد شعیب صاحب، اور عظیم عالم دین جناب مولانا ظفر جمالی صاحب، اور دیگر علم و عمل کے اراکین، اور آپ حضرات بڑی محبت سے یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے آنے کو، سننے سنانے کو، بیٹھنے کو، اور جن حضرات نے اس کانفرنس کے اندر، تقریب کے اندر تعاون کیا، کوششیں کی، اللہ ان کی کوششوں کو، ان کے تعاونوں کو، آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل بہت سے علماء نے اپنے اپنے انداز میں گفتگو فرمائی۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب مولانا ارشد طوفانی صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، اور قاری محمد زکریا صاحب اور ہمارے مدرسے کے عظیم قاری جناب قاری محمد شفیق صاحب، ان سے گزارش ہے کہ یہاں پر تشریف لیں۔ آپ ماشاءاللہ بڑی محبت سے بیٹھے ہیں۔ آپ ویسے سریکی زبان کو سمجھتے ہیں۔ میں نے تو قاری صاحب سے کہا تھا کہ بھئی آپ سریکی ہیں، ہم ذرا دیہات کے رہنے والے میوات کے ہیں، تو پتہ نہیں بات ان کو سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تو قاری صاحب نے فرمایا کہ اردو کے اندر بات کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اردو سمجھ آتی ہے جی؟ جن کو آتی ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے ہیں سبحان اللہ۔ بس مختصر سی گفتگو ہے، زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کا نہ قائل ہوں، نہ زیادہ بات کرتا ہوں۔ چند باتیں اپنے اساتذہ سے پڑھے ہوئے اشباق کی صورت کے اندر عرض کروں گا، آپ محبت سے سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے جی، گونج پیدا ہو جائے، گونج پیدا ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمات ربہ۔ نبی پہ چاند تارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی سارے درود پڑھتے ہیں۔ نبی پہ چاند تارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی سارے درود پڑھتے ہیں۔ انسان تو کیا ہے سارا جہاں ہے نعت خواں ان کا، خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں۔ ذرے ذرے درود پڑھتے ہیں، قطرے قطرے درود پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اعمال میں اعلیٰ درود ہے۔ فرشتوں کا وظیفہ درود ہے، قربت مصطفیٰ کا وسیلہ درود ہے، خلد بری کا راستہ درود ہے، قبر کا اجالا درود ہے، حشر کا سہارا درود ہے۔ ذرے ذرے درود پڑھتے ہیں،
قطرے قطرے درود پڑھتے ہیں، ملائک بھی سارے درود پڑھتے ہیں، ان پہ ہوتا خدا کے خوش جو بھی دل سے درود پڑھتے ہیں۔ اور زندہ دفن نہ کسی باپ کی بیٹی ہوگی، اس لیے کہ رحمتوں والا زمانے میں نظام آیا ہے، مسلمانوں درودوں کی سجاؤ ڈالی، اس لیے کہ لب پہ اللہ کے محبوب کا نام آیا ہے، اور امتی جائیں گے جنت میں یہی کہتے ہوئے آپ کا عشق ہے جو محشر میں کام آیا۔ اور گرا جو موتی نبی کے لب سے، گرا جو موتی نبی کے لب سے، وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، جو ان سے منسوب ہو گیا ہے، وہ شخص ذیشان ہو گیا ہے، جہاں جہاں سے گزر گئے ہیں وہاں اجالے بکھر گئے ہیں، زمانہ غم سے پوچھتا ہے یہ کس کا گزران ہو گیا ہے، تم نبی کے در پر تو آ کے دیکھو، کرم نوازش کی بارشیں ہیں، جو ان کا غلام ہو گیا ہے وہ سب کا سلطان ہو گیا۔ کبھی جو مشکل بنی ہے اعظم، خزاں میں غم نے بہار دیکھی، درود لب پر آ گیا ہے تو کام آسان ہو گیا۔ بڑی محبت سے آپ حضرات تشریف فرما ہے، مجھے حکم ملا ہے کہ آپ نے کچھ اشعار سنانے۔ سمجھ آ رہی ہے بات میں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ شاعروں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ بہت سے واقعات کو، تفصیلی واقعات کو، منٹوں گھنٹوں کے واقعات کو منٹوں کے اندر سموتے ہیں۔ اس لیے مجھے حکم ہوا، ایک شاعر نے چند واقعات کو جمع کر کر، بہت سے واقعات کو جمع کر کر اپنے اشعار کے اندر سمویا ہے، اور شاعر کہتا توجہ رہے، شاعر کہتا ہے کہ مصلحت بن کے قدرت کا تالا بھی ہے، غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے، ساتھ ابو بکر اللہ والا بھی ہے، دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے، شور کے غار میں ناگ کالا بھی ہے، دل میں صدیق نے پاؤں ڈالا بھی ہے، سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، عشق ایسا نرالا کسی کا نہیں۔ مصلحت بن کے قدرت کا تالا بھی ہے، غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے، دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے، ساتھ ابو بکر اللہ والا بھی ہے، شور کے غار میں ناگ کالا بھی ہے، دل میں صدیق نے پاؤں ڈالا بھی ہے، سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، عشق ایسا نرالا کسی کا نہیں، چور غصے میں تھے، کفر تھا عرش پر، ننگی تلوار لے کر بے خوف و خطر قتل کرنے کو آئے تھے حضرت عمر، جب پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر، بولے تلوار حضرت عمر پھینک کر، بھیجیے نہ مجھے اب تو خادم بنا، اب تو خادم بجا، بھیجیے نہ مجھے آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں۔ لے کے گٹھڑی وہ بڑھیا پریشان تھی، توجہ ہے جی، چور غصے میں تھے، کفر تھا عرش پر، ننگی تلوار لے کر بے خوف و خطر قتل کرنے کو آئے تھے حضرت عمر، جب پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر، بولے تلوار حضرت عمر پھینک کر، بھیجیے نہ مجھے اب تو کلمہ پڑھا، بھیجیے نہ مجھے اب تو خادم بنا، آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں۔ شاعر نے کہا ہے لے کے گٹھڑی وہ بڑھیا پریشان تھی، توجہ رہے اس جملے پر، کسی نوجوان کسی آدمی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، بڑی خوبصورت اور بڑی قیمتی بات شاعر کہنے چلا ہے، لے کے گٹھڑی وہ بڑھیا پریشان تھی، جس نے پہنچا دیا اس سے انجان تھی، بولی بیٹا مجھے نام اپنا بتا اور دے کر تو جانا ہے اپنا پتا، بولے سن جس سے ڈر ڈر کے بھاگی ہے تو، بولی سن جس سے ڈر ڈر کے بھاگی ہے تو، اب وہی ہے محمد تیرے روبرو، بولی مت دیر کر اب تو کلمہ پڑھا، آپ کے جیسا کردار کسی کا نہیں۔ لے کے گٹھڑی وہ بڑھیا پریشان تھی،
جس نے پہنچا دیا اس سے انجان تھی، بولی بیٹا نام اپنا بتا اور دے کر تو جانا ہے اپنا بتا، بولے سن جس سے ڈر ڈر کے بھاگی ہے تو، اب وہی ہے محمد تیرے روبرو، بولی مت دیر کر اب تو کلمہ پڑھا، آپ کے جیسا کردار کسی کا نہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، توجہ ہے، بڑی خوبصورت بات، آپ بڑی محبت سے تشریف فرما ہے۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں اور بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جن کی مائیں دنیا کے اندر حیات ہیں، جن کی مائیں حیات ہیں، وہ حاضرہ بلند کریں۔ اللہ آپ کی ماؤں کو سلامت رکھے، اور جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں وہ بھی توجہ دیں۔ بڑی خوبصورت اور قیمتی بات کہنے چلا ہوں، جن کی مائیں دنیا کے اندر حیات، میرے اس جملے پر جو اکابرین اور بڑوں کا جملہ ہے، آپ نے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے محبت بھرے انداز میں سبحان اللہ کہنا ہے، تاکہ آپ کی ماؤں کا سایہ آپ کے سروں پر تا دیر سلامت رہے، اور جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں وہ اس محبت میں، ماں کی محبت میں سبحان اللہ کہیں، تاکہ اس سبحان اللہ کا ثواب ان کی ماؤں کو قبروں تک پہنچ جائے۔ اور سبحان اللہ کا ثواب کیا ہے؟ آپ نے مختلف احادیث اور علماء سے تاریخ کی کتابوں کے اندر سنا اور پڑھا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں جس ترازو کے اندر انسانوں کے اعمال تولے جاتے ہیں۔ خالق کائنات نے ترازو سامنے کیا، اتنا وسیع ترازو، زمین و آسمان، کائنات کی ہر چیز اس ترازو کے اندر آئے، ترازو پھر بھی خالی نظر آئے۔ اللہ کے پیغمبر داؤد نے فرمایا، اللہ اتنا وسیع ترازو ہے، اس ترازو کو انسانوں کی اور مسلمانوں کی نیکیاں کیسے بھریں گی؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر داؤد جو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے، میں اس کی برکت سے پورے ترازو کو بھر دیتا ہوں۔ توجہ رہے، جن کی مائیں دنیا کے اندر حیات، توجہ جملہ سنیے، جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں، میرے اس جملے پر محبت سے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، تاکہ آپ کی ماؤں کو ثواب پہنچ جائے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ سبق پڑھا کر دارالحدیث سے باہر نکلتے ہیں، علماء کی، طلباء کی، متعلقین مریدین کی جماعت ساتھ ہے، حضرت باہر نکلتے ہیں، دیکھا کہ سامنے ایک بڑھیا عورت ہے، قریب پہنچتے ہیں، اس بڑھیا ماں نے جوتا نکالا، مولانا عبید اللہ سندھی کے سر میں جوتے مارنے شروع کر دیے۔ ایک طالب علم آگے بڑھتا ہے، ماں کو روکنا چاہا، مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ طالب علم یہ میری ماں ہے، آج گھر جاتے ہوئے تاخیر ہو گئی ہے، اس لیے ماں جوتوں سے مار رہی ہے۔ لیکن ایک عجیب منظر دیکھا، مولانا عبید اللہ سندھی ماں سے جوتے بھی کھاتے ہیں، زمین پر کچھ چیز تلاش بھی کرتے ہیں۔ ایک مرید آگے بڑھتا ہے کہ شیخ ماں سے جوتے کھانے تو سمجھ آتے ہیں، لیکن زمین پر کیا چیز تلاش کرتے ہو؟ میرے جملے کو ضائع نہ کرنا۔ عبید اللہ سندھی نے جو جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ ایک شاعر کے پاس پہنچتا ہے، اس شاعر نے مولانا عبید اللہ سندھی کے جملے کی منظر کشی کی ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی زمین پر کچھ چیز تلاش کرتے ہیں، مرید پوچھتے ہیں کہ شیخ ماں سے جوتے کھانے تو سمجھ آتا ہے، لیکن زمین پر کیا چیز تلاش کرتے ہو؟ حضرت فرماتے ہیں مرید مال و زر نہ حکومت تلاش کرتا ہوں، مال و زر نہ حکومت تلاش کرتا ہوں، میں اپنی ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہوں۔ مال و زر نہ حکومت تلاش کرتا ہوں، مال و زر نہ حکومت تلاش کرتا ہوں، میں اپنی ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہوں۔ میرے خدا میرے گھر کوئی مہمان بھیج دے، میں اپنے رزق میں برکت تلاش کرتا ہوں۔ میرے گناہ فیصلہ وہاں ہوگا، لیکن دنیا میں عمر جیسی عدالت تلاش کرتا ہوں۔ دولت سے ملے گی نہ تو شہرت سے ملے گی، جنت تجھے ماں باپ کی خدمت سے ملے گی، راحت تجھے انگریزی دوائی نہیں دے گی، راحت تجھے قرآن کی تلاوت سے ملے گی۔
توجہ ہے بھائی؟ تھکے تو نہیں؟ تھکے تو نہیں ابھی آپ؟ ماشاءاللہ۔ تذکرہ جمال مصطفیٰ، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، اور یہ عقیدہ ایسا ہے اگر اسی عقیدے پر میری اور آپ کی زندگیاں لگ جائیں اس سے بڑی خوش قسمتی اور نہیں ہے۔ ابھی ہمارے بزم و علم کے رہنما جناب قاری صابر صاحب کہہ رہے تھے کہ بزم علم و عمل کا پہلا فائدہ، پہلا مقصد تحفظ ختم نبوت ہے۔ تحفظ ختم نبوت پر چند باتیں عرض کرنے چلا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بہت سی خصوصیات سے نوازا۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے سر پر نبوت، ختم نبوت کا تاج سجایا۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا آپ کا غلام بن گیا۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ آقا مقصود میں اول اور ظہور میں آخر۔ توجہ دیں، توجہ، بس چند باتیں انشاءاللہ کرنے چلا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ۔ اپنے بڑوں سے پڑھے ہوئے اسباق آپ کی جھولی کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا مقصود میں اول، ظہور میں آخر۔ بولیے جی، آقا مقصود میں اول، آقا مقصود میں اول۔ بولیے، آقا مقصود میں اول، ظہور میں آخر، ظہور میں، بولیے ظہور میں آخر۔ بس آپ نے یاد رکھنا ہے، آقا مقصود میں اول، ظہور میں آخر۔ اور کتنے اول ہیں؟ طلباء کی جماعت بیٹھی ہے، سوال و جواب کی مجلس سجی ہوئی ہے، سوال و جواب کر رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے آسمان کو بنایا، سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ اس سے پہلے طلباء سوال و جواب کر رہے ہیں، اللہ نے آسمان کتنے بنائے، زمین کو کس چیز پر رکھا، جنات کو کس چیز سے بنایا، انسان کو کس چیز سے بنایا۔ جواب ملتے رہے، ایک طالب علم سوال کرتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے، ایک طالب علم سوال کرتا ہے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، جواب نہیں ملتا، جو رہے جواب نہیں ملتا۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا ہے، کس چیز کو پیدا کیا ہے، آپ 5 لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ طالب علم سوال کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا ہے، جواب نہیں ملتا۔ استاذ کی خدمت میں پہنچتے ہیں کہ طالب علموں کا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا ہے، جواب نہیں ملتا ہے۔ استاد طلباء کی جماعت کو اٹھا کر مولانا قاسم نانوتوی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ شیخ، طلباء کا سوال یہ ہے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے، کیا آسمان کو پیدا کیا، کیا زمین کو پیدا کیا، کیا جنات کو پیدا کیا، کیا حوروں کو بنایا ہے، کیا کس چیز کو بنایا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی سیدھے ہو کر بیٹھ کر طلباء کو مخاطب کرتے ہیں، آپ کا سوال بڑا قیمتی ہے، اس قیمتی سوال کو قیمتی انداز کے اندر دینا چاہتا ہوں۔ طلباء کو مخاطب کر کر کہتے ہیں، طلباء کی جماعت سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا۔ طالب علم سوال کرتے ہیں کہ خیر شیخ، اللہ نے اپنے محبوب کو کس وقت پیدا کیا، جواب ملتا ہے اس وقت پیدا کیا جب وقت بھی نہ تھا، اس دن پیدا کیا جب دن بھی نہ تھا، اس لمحے بنایا جب لمحہ بھی نہ تھا، اس گھڑی بنایا جب گھڑی بھی نہ تھی، اس دن بنایا جب دن بھی نہ تھا۔ سوال کرتا ہے اس وقت دنیا میں کیا تھا، جواب ملتا ہے اس وقت دنیا میں لفظ کیا بھی نہ تھا، نہ جب تب تھا، نہ جب تھا، نہ ادھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ زمین تھی، نہ عرش تھا، نہ لو تھا، نہ قلم تھا، نہ جنات تھے، نہ آدم تھا، نہ بشر تھا، نہ ہستی تھی، نہ بستی تھی، یا بنانے والی خدا کی
ہستی تھی یا بنانے والی مصطفیٰ کی ہستی؟ یا بنانے والی خدا کی، بنانے والی خدا کی ہستی تھی، یا بننے والی، بولیے، بننے والی مصطفیٰ کی ہستی تھی؟ آقا مقصود میں اول، توجہ ہے، آقا مقصود میں، بولیے، آقا مقصود میں اول، ظہور میں آخر ہے۔ ایک مثال سمجھیں، آپ دیہاتی لوگ ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، آپ حضرات نے دیسی گھی دیکھا ہے؟ لگتا ہے کوئی نہیں کھاتا، اچھا ہے، دیکھا کھایا تو ہے، جو بڑے ہمارے بڑے حضرات ہیں، کھایا ہے دیسی گھی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیسی گھی اگر آج تلاش کیا جائے تو ملنا بڑا مشکل ہے۔ بڑا کیا ہے جی؟ مشکل ہے۔ سمجھیے، مثال سمجھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آقا مقصود میں اول، ظہور میں، یاد رکھیے کیا کہا تھا؟ آقا مقصود میں اول، ظہور میں آخر۔ ہمارے قاری صابر صاحب ہیں، انہوں نے کہا سب سے پہلا علم و عمل کا مقصد تحفظ ختم نبوت۔ آقا مقصود میں اول، ظہور میں آخر۔ گھی، دیسی گھی کا تلاش کرنا بڑا مشکل، اصلی ہم دیسی گھی کی تلاش کے اندر نکلے، علماء نے مثال دے کر سمجھایا، کتابوں کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں۔ دیسی گھی کی تلاش کے اندر نکلے، دیسی اصلی گھی نہ ملا، شہروں کا سفر کیا، قصبوں کا سفر کیا، اصلی اور دیسی گھی نہ ملا۔ ایک بڑے میاں تشریف فرما ہے، انہوں نے کہا قاری صاحب اگر آپ کو اصلی اور دیسی گھی چاہیے، اس کی ایک ہی صورت ہے، اپنی زمین خریدیں، اپنی گائے خریدیں، زمین پر محنت کریں، چارہ لگائیں، پانی دیں، چارہ کاٹ کر گائے کے آگے ڈالیں، دودھ نکالیں، دودھ پر محنت کریں، دہی بنے گی، دہی پر محنت کریں، مکھن بنے گا، مکھن پر محنت کریں، آپ کو اصلی اور دیسی گھی مل جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، گائے خریدی، میرا مقصود توجہ گھی ہے، میں نے زمین خریدی، مقصود گھی ہے، زمین پر محنت کی، مقصود گھی ہے، چارہ کھاٹا، مقصود گھی ہے، گائے کے آگے ڈالا، مقصود گھی ہے، گائے پر محنت کی، مقصود گھی ہے، دودھ نکالا، مقصود گھی ہے، دودھ پر محنت کی، مقصود گھی ہے، دہی پر محنت کی، مقصود گھی ہے، مکھن نکلا، مکھن پر محنت کی، مقصود گھی ظاہر ہو گیا۔ جو مقصود میں اول تھا، ظہور میں آخر ہے۔ اسی طرح اللہ نے زمین بنائی، مقصود محمد ہے، عرش بنایا، مقصود محمد ہے، لوح و قلم بنائے، مقصود محمد ہے، بحر و بر کا نظام چلایا، مقصود محمد ہے، جن و انس کا نظام چلایا، مقصود محمد ہے، پوری کائنات کو پیدا کیا، مقصود محمد ہے، انبیاء کی جماعت کو بھیجا، مقصود محمد ہے۔ جس طرح گھی مقصود میں اول تھا، ظہور میں آخر ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے آقا مقصود میں اول ہے، ظہور میں آخر ہے۔ جب یہ گھی تیار ہو جائے، اس گھی سے آپ دنیا جہاں کے کھانا جو رہے، بڑی قیمتی مثال جو ہمارے اکابرین نے دی ہے، اس گھی سے دنیا جہاں کے کھانے بنانا چاہیں یہ گھی بنائے گا۔ دیسی مٹن بنانا چاہیں گھی بنائے گا، دیسی بیف بنانا چاہیں یہ گھی بنائے گا۔ لیکن یاد رکھیں اس گھی سے اگر آپ گھی بنانا چاہیں تو گھی نہیں بنا سکتا۔ اگر آپ گھی سے گھی بنائیں گے تو گھی 1 نمبر نہیں 2 نمبر ہوگا۔ اسی طرح میرے اور آپ کے نبی اس دنیا کے اندر نبوت کے گھی بن کے آئے ہیں۔ اس نبوت کے گھی سے دنیا جہاں کی عظمتیں وجود میں لانا چاہو تو یہ صداقت میں صدیق تو لائے گی، عدالت میں عمر تو لائے گی، سخاوت میں عثمان تو لائے گی، شجاعت میں حیدر کرار تو لائے گی۔ یہ نبوت کا گھی عظمتوں میں حسنین کریمین تو پیدا کرے گا۔ یہ نبوت کا گھی ولی بھی پیدا کرے گا، کتب بھی پیدا کرے گا، غوث بھی پیدا کرے گا، ابدال بھی پیدا کرے گا، مفکر بھی پیدا کرے گا، مفسر بھی پیدا کرے گا۔ جیسے گھی سب کچھ بنا سکتا ہے لیکن
لیکن گھی سے گھی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا نبوت کے گھی بن کے آئے گئے۔ اس نبوت کے گھی سے دنیا جہاں کی عظمتیں وجود میں آ سکتی ہیں، لیکن میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی تیار نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ رتبہ بشر کا دو چند کر دیا ہے، بشر نور میں پیبند کر دیا ہے، شدرا کو زیر کمند کر دیا ہے، ملائکہ کو پل پل پابند کر دیا ہے، پہنا کے تجھے تاج ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ توجہ ہے بھائی، تھکے تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا آقا کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے آقا اللہ نے اپنے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا آپ کا غلام بنا۔ بڑی قیمتی اور خوبصورت بات، اگر یہ بات آپ کے دل کے دروازے کو دستخط دے پھر لازم ہے آپ محبت سے اس جملے کی قدر کرتے ہوئے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا آپ کا غلام بنا۔ اس سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جس نے آپ کی جس نے آپ کی سیرت کو کتابوں کے اندر پڑھا ہے وہ بھی آپ کا غلام بنا ہے۔ آج افسوس، آج میں نے اور آپ نے نبی کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج اپنی اولاد کو نبی کی سیرت کو، نبی کی زندگی کو پڑھانا چھوڑ دیا ہے۔ نبی کی سیرت، نبی کی صورت کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ 1400 سال بعد کتابوں کے اندر پڑھنے والا مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی نبی کی سیرت کو پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوا، نبی کا غلام بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت، ایک امریکہ کی یونیورسٹی، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے فلسفی غیر مسلم نبی کی سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر مسلمان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے امریکہ کی یونیورسٹی ایک رسالہ شائع ہوا، اس رسالے کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک طالبہ جس کی عمر 21 سال ہے، 21 سال کے اندر اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد ایک کمرے کے اندر بیٹھتی ہے، بڑے بڑے آقاؤں، قائدین، گرووں کی زندگی کا مطالعہ کرتی ہے۔ 11 سال بعد 2013 14 نومبر کو فجر کی نماز سے قبل کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہے۔ میڈیا والے سوال کرتے ہیں، نوجوان بچی تو نے کلمہ کس بنیاد پر پڑھا ہے؟ وہ نوجوان بچی کہتی ہے، سنو میں نے 11 سال بڑے بڑے آقاؤں، قائدین، گرووں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، لیکن آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ کی جو زندگی ہے ایسی زندگی کسی اور کی رہی ہے۔ ایک اور میڈیا والا سوال کرتا ہے کہ نوجوان بچی تو نے کلمہ کس بنیاد پر پڑھا ہے؟ وہ نوجوان بچی کہتی ہے، سنو میں نے 11 سال نبی کی زندگی کو پڑھا ہے، نبی کا اٹھنا دیکھا تو لاجواب، کھانا دیکھا تو لاجواب، پینا دیکھا تو لاجواب، خلوت دیکھی تو لاجواب، جلوت دیکھی تو لاجواب، صورت دیکھی تو لاجواب، سیرت دیکھی تو لاجواب، اخلاق دیکھے تو لاجواب، کردار دیکھا تو لاجواب، علم دیکھا تو لاجواب، عمل دیکھا تو لاجواب، بنات دیکھی تو لاجواب، ازواج دیکھی تو لاجواب، رشتہ داریاں دیکھی تو لاجواب، گھرانہ دیکھا تو لاجواب، یارانہ دیکھا تو لاجواب، نبوت دیکھی تو لاجواب، صداقت دیکھی تو لاجواب، حکمت دیکھی تو لاجواب، حکومت دیکھی تو لاجواب، نبوت دیکھی تو لاجواب، ختم نبوت دیکھی تو لاجواب۔ اسی بات کو ایک شاعر نے کہا ہے، اپنے ہی نہیں جو آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، ہم ہیں آقا کے دیوانے، سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ وجہ بھائی ہمارے لاہور سے آئے مہمان
جناب قاضی شبیر حیدری صاحب تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ تفصیلی خطاب آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے. 2-3 منٹ کی حاضری توجہ ہے بھئی آپ کی؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ہاتھوں کو چھوڑ کر ہاتھوں کو لہراتے ہوئے کہیں سبحان اللہ. بزم علم و عمل کا پہلا مقصد تحفظ ختم نبوت. کیا ہے؟ تحفظ ختم نبوت. اور دوسرا کیا تھا؟ تحفظ ناموس صحابہ. کیا ہے؟ بولیے. تحفظ ناموس صحابہ. تحفظ ختم نبوت بڑا عظیم کام ہے. ہمارے اکابرین نے یہاں اوپر تشریف لیا. مولانا اوپر آ جائیں. ادھر آ جائیں. تحفظ ختم نبوت. دوسرا مقصد تحفظ عظمت صحابہ، ناموس صحابہ. سب سے پہلا خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، اور پہلا مجاہد ختم نبوت کا تحفظ کا پہلا مجاہد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا. ان مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اللہ نے انسان کو بنایا. انسانوں میں سب سے اعلیٰ مسلمان، مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ میں سب سے اعلیٰ تابعین، تابعین میں سب سے اعلیٰ، تابعین سے اعلیٰ صحابہ کی جماعت، صحابہ کی جماعت میں سے بیت رضوان والے اعلیٰ، بیت رضوان سے احد والے اعلیٰ، احد والوں سے بدر والے اعلیٰ، بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ اعلیٰ، عشرہ مبشرہ میں سے 4 خلیفہ اعلیٰ، اور چاروں میں سے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ان چاروں میں سے اعلیٰ، جس نے سب سے پہلے نبوت کی دین کا تحفظ کیا سب سے اعلیٰ، جس نے سب سے پہلے نبی پہ مال قربان کیا، جان قربان کی، سب سے اعلیٰ ہے. اسی بات کو شاعر کہتا ہے وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. صحابی وہ ایسا اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. وہ صدیق اکبر کا پہلا لقب ہے، وہ صدیق اکبر کا پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب، وہ پہلا. اور ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات حضرت اشرف طوفانی صاحب نے حکم دیا ہے کہ یہ اشعار، ایک شاعر نے صدیق اکبر کی عظمت کو اتنا عظیم انداز کے اندر بیان فرمایا ہے. آخری اشعار توجہ ہے بھئی، آپ توجہ ہے. شاعر نے کہا ہے کہ بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا. خدا اس پہ راضی، وہ راضی خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر. زمین پہ وہ عرش بری دیکھتا ہے، وہ سب سے نرالا، وہ سب سے جدا ہے. خدا کے لیے، دعا کے لیے اگر وہ لب ہلا دے، خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے. وہی شان یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بڑا ہے خدا جانتا ہے. رسالت کے قدموں پہ رکھ دے وہ لا کر، چلے گھر کا گھر اپنے سر پر اٹھا کر. بجز انبیاء سب سے بہتر وہی ہے، وہی صرف صدیق اکبر وہی ہے. کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے. کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے،
کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے، وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے کہ میرا ہر سانس مصطفیٰ کے لیے، میں 100 بار جاؤں میں 100 بار لوٹوں، جہاں پر بھی ذکر رسول خدا ہے وہی اس کا ذکر رسول خدا ہے۔ صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے، رسالت کے لہجے میں وہ بولتا ہے، وہ جو اپنے ہونٹوں کا در کھولتا ہے، محمد ہے اس کا وظیفہ، وہ ہر بات میں ہے نبی کا خلیفہ، وہ حکم نبی پر فدا ہونے والا، بہت جاگنے اور کم سونے والا، مقام شریعت وہی جانتا ہے، نبی کی اطاعت وہی جانتا ہے، نبوت کے جتنے بھی جھوٹے تھے داغی بلا خوف ان سب کی گردن اڑائی، خلافت کا حق تو نے ثابت کیا ہے، زمانے کو پیغام تو نے دیا ہے، وہ درویش دربان شاہ رسولہ، وہ تصویر ایقان تصدیق اکبر، وہ درویش دربان شاہ رسولہ، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر، گلستان آقا ہے سیچا ہے دیکھا، محمد کی گلست بہار گلستان صدیق اکبر، محمد کے راہوں کا محفوظ ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کا سلطان صدیق